الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ونشهد على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد العبد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معزز سامعین کرام، اللہ تعالی کی مدد کس طرح آئے، بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد کس طرح شامل حال ہو، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری مدد آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا مددگار ہوتا ہے پھر اس کو کس کی پریشانی، کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اگر دنیا میں ہمارے گاؤں میں، قصبے میں، محلے میں کوئی بڑا آدمی، وہاں کا صدر، وہاں کا ممبر پارلیمنٹ یا وہاں کا کوئی اور بڑا عہدیدار کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، پولیس افسر ساتھ ہو جاتا ہے، ڈپٹی یا کلکٹر ساتھ ہو جاتا ہے، تو آدمی کتنا اپنے آپ کو باحوصلہ سمجھتا ہے، اور پھر وہ کسی قسم کا کوئی خوف، ہراس محسوس نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کے شامل حال ہو گئی تو پھر اس کو کس کا ڈر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے فرمایا ہے کہ ہماری مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا منشا یہی ہے کہ تم بھی ایسے بن جاؤ تو اللہ کی مدد تمہارے بھی شامل حال ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں، جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو بھی انسان تقوی کی زندگی گزارے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو جائے اب کیا پریشانی ہو سکتی ہے، کیا تنگی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ جب ہم کسی کے ساتھ ہو گئے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اگر اسے کوئی تنگی ترشی پیش بھی آتی ہے، کوئی مصیبت پیش بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جب اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے تو مدد میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی مصیبت میں پھنسے تو تعلق والا اس کی مدد کرے اور اس کو اس سے نکالے، پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے تو تعلق میں یہی تو ہوتا ہے، کوئی آدمی پریشان ہے، بھائی اس کی مدد کرو، اس کو پریشانی سے نکالو۔ اس لیے جب بندہ کسی مصیبت میں پھنستا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو تعلق ہے، تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اب اس تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ کہاں سے بناتا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ کہاں سے بنا دیا۔ آدمی کی عقل حیران، انسان کی عقل حیران، کہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ،
اب کوئی اس کو پریشانی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہیں گے تو پریشانی کا کوئی سوال نہیں. کوئی تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ نکلنے کا رستہ بنائیں گے. حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے اور کئی جگہ مذکور ہے، کئی جگہ بیان کیا گیا. 3 آدمی چلے جا رہے ہیں، بارش ہو گئی. بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی جگہ تلاش کی. پہاڑ کی کھو کے اندر، پہاڑ کے اندر ایک غار ان کو نظر آیا. انہوں نے سوچا کہ بھئی اس غار کے اندر پناہ لے لو، بارش سے بچ جائیں گے. چنانچہ وہ تینوں کے تینوں اس غار کے اندر پہنچ گئے. اللہ کی قدرت کے وہ غار میں پہنچے اور اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان پہاڑ کی ٹوٹی اور غار کا جو منہ تھا اس کے اوپر آ گری، جس کی وجہ سے وہ غار کا منہ بالکل بند ہو گیا. اب اس میں سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں، نکلنے کی بھی کوئی شکل نہیں، اندر ہوا پہنچنے کی بھی کوئی شکل نہیں. ہوا بھی نہیں پہنچتی اندر، ہوا کیسے پہنچے؟ روشنی بھی نہیں، اندھیرے میں اور بغیر ہوا کے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور اگر وہاں رہیں بھی تو بغیر کھائے پیے کیسے رہ سکتے ہیں؟ کتنے دن رہیں گے؟ اور نکلنے کی کوئی شکل نہیں. یہ تینوں اس کو دھکیل بھی نہیں سکتے اور پھر وہاں ہاتھ بھی نہیں جاتا، اور ہاتھ بھی جائے تو تب بھی اس سے دھکیلنے کا کوئی سوال نہیں. وہ تو پہاڑ کی چٹان ہے پوری. آپ تو جانتے ہیں کہ پہاڑ کی چٹانیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. 3 آدمی کے اگر ہاتھ بھی چلے جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ اب ایسی مصیبت میں گھر گئے. اب ان کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے نکل سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور تقوی کی زندگی گزارنے والے ان تینوں نے سوچا کہ اب تو اللہ کی مدد کے بغیر نکلنے کی کوئی شکل نہیں. اللہ سے مانگو، اللہ سے یہاں سے نکلنے کی مدد مانگو. چنانچہ ان تینوں نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے. دعا کرنے کے لیے کوئی عمل بھی تو چاہیے، کوئی ہمارا ایسا عمل کہ جو واقعی ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو اور تقوی کے ساتھ کیا ہو، کوئی ایسا عمل تو ہونا چاہیے. چنانچہ تینوں نے اپنا اپنا عمل یاد کر کے اللہ کے سامنے ذکر کیا. ایک نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ تجھے معلوم ہے میں بکریاں چراتا تھا، شام کو بکریاں لے کر آتا، دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد میں اپنے گھر والے بچوں کو پلاتا. اور گھر کے میرے بچے کتنا ہی اصرار کرتے لیکن والدین سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا. چونکہ والدین کی تعظیم کا تو نے مجھے حکم دیا، اپنے والدین کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو. بوڑھے والدین پہلے میں ان کو دودھ پلاتا تھا پھر بچوں کو پلاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی. بعض دفعہ بکریاں لانے میں دیر ہو جاتی ہے، جنگل میں ذرا دور چلے گئے، نکل گئے دور تو آنے میں ذرا دیر ہو گئی. جب واپس آئے بوڑھے والدین تھکے ماندے بیچارے سو گئے. اب میں نے دودھ نکالا، دودھ نکال کے میں جو سراہنے پہنچا تو دونوں سوئے ہوئے ہیں. اب بیچارے تھکے ماندے سوئے تو ان کو اٹھانا بھی میں نے بے ادبی سمجھا اور ان کو دودھ پلائے بغیر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں تو یہ بھی میں نے دوبارہ نہیں کیا کہ والدین سے پہلے بچوں کو میں کیسے دودھ پلاؤں. بچے میرے پیروں میں چمٹتے رہے لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا. اور والدین کو اٹھانا بھی میں نے اچھا نہیں سمجھا، احترام کے خلاف سمجھا. پیالہ لیے ہوئے سرانے کھڑا رہا، کب آنکھ کھلے اور میں فوراً دودھ پیش کر دوں. ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھلے اور میں موجود نہ ہوں اور وہ بیچارے پھر بھوکے ماندے اسی طرح رہ جائیں. اس لیے پیالہ لیے ہوئے اسی طرح کھڑا رہا. صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی. اب میرے والدین اٹھے، اب میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا. یہ عمل ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار اگر میرا یہ عمل واقعی تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے تو تو اس سے ہم کو نجات دے دے اور اس کو کم سے کم پتھر کو اتنا تو ہٹا دے کہ ہوا آنے لگے، روشنی آ جائے. اس نے دعا مانگی، دوسروں نے آمین کہی. وہ پتھر وہاں چٹان اپنی جگہ سے سرکی، یہاں تک کہ روشنی آنے لگی، ہوا بھی آنے لگی. تو اب کچھ زندگی کے آثار بنے، کم سے کم زندہ تو رہ سکتے ہیں. اب دوسرے نے ہاتھ پھیلائے، دوسرے نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنا ایک عمل یاد کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا.
پروردگار تجھ کو معلوم ہے میری ایک چچا زاد بہن، میں اس کے اوپر عاشق اور انتہائی میں اس سے محبت کرتا، بہت زیادہ مجھے محبت، جیسے مرد عورت کو چاہتا ہے میں اس طرح چاہتا، اس سے زیادہ چاہتا، اور میں نے اس سے کہا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ تو 100 دینار جمع کر کے لا اور 100 دینار مجھ کو دے گا تو پھر میں تیری ضرورت پوری کر دوں گی۔ میں نے کوشش کی، میں نے مزدوری کی، 100 دینار میں نے جمع کر لیے۔ 100 دینار جمع کرنے کے بعد اب میں لے کر گیا، لڑکی کو جا کر دیے اور کہا کہ دیکھ اب تو میں نے تیرا جو مقصد تھا اور تیرا جو مطالبہ تھا میں نے پورا کر دیا، لہذا اب میری ضرورت اور میرے مقصد کو پورا کر۔ اس نے اپنے اوپر قابو دینے کے لیے وہ تیار ہو گئی، کپڑے اتار لیے، کپڑے اتارنے کے بعد میں برا کام کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا۔ ایسی حالت کے اندر وہ لڑکی کہنے لگی اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ میں نے پیسے کا مطالبہ کیا تو اس سے مجبوری میں کیا، میں محتاج ہوں، پریشان ہوں، میرے پاس ضرورت کا انتظام نہیں، اس لیے میں نے پیسے کے لیے کہا، لیکن بدکاری میں نے آج تک کسی سے کرائی نہیں اور میں بدکاری کو جانتی نہیں، بدکاری کیا ہوتی ہے، مجھے بدکاری پسند نہیں، اس لیے تو میرے ساتھ بدکاری مت کر اور اللہ سے ڈر۔ اس لڑکی کے کہنے میں کچھ ایسا اثر ہوا کہ میں فوراً اس کو وہیں چھوڑ پیسے بھی دیے اور اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ پیسے میں اس کو دے چکا تھا، پیسے بھی اس کو حوالے کر دیے، لیکن اللہ کا ڈر غالب آیا۔ بس لڑکی کہہ رہی ہے اللہ سے ڈر تو میں کیوں نہ ڈروں، اس لیے میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہیں چھوڑ کر اس کو کھڑا ہو گیا اور پیسے بھی اس کے حوالے کر دیے۔ اے پروردگار، اگر میرا یہ عمل تیرے نزدیک قبول ہے تو اس پہاڑ کی چٹان کو اور ذرا ہٹا دے۔ اس نے دعا مانگی، وہ پہاڑ کی چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے کا نمبر آیا، تیسرے نے اپنے ایک عمل کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا میں کہا کہ پروردگار میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا، اس نے کام کیا، کام سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے مزدوری اس کو پیش کی، کچھ چاول تھے مزدوری میں نے اس کو دینے چاہے تو وہ کسی وجہ سے ناراض ہو گیا اور اس نے لینے سے انکار کر دیا اور وہ سارے چاول میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا ناراض ہو کر۔ میں نے سوچا کہ اس کی یہ مزدوری میرے پاس امانت ہے، میں اس کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر اس میں سے کچھ بھی ضائع ہو گئے، کچھ دانے چیونٹیوں نے کھا لیے، کچھ چڑیوں نے کھا لیے، کچھ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ چوہوں نے کھا لیے، تو بھئی یہ تو اس کی امانت میں خیانت ہو جائے گی، اس لیے اس کی امانت کی میں حفاظت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے سوچا کہ بہترین شکل یہی ہے کہ میں اس کو زمین میں بو دوں۔ میں نے اس کو زمین میں بو دیا اور بونے کے بعد تو اس سے اور زیادہ چاول بہت سارے پیدا ہو گئے اور پھر اس کو پھر اسی طرح بو دیا، اسے بوتا رہا، نکالتا رہا، یہاں تک کہ ڈھیر کے ڈھیر ہو گئے اور پھر اس کو بیچا، بکری خریدی، بکری کے بچے ہوتے رہے اور بکریوں کا ریوڑ ہو گیا، گائے خریدی، ان کے ریوڑ ہو گئے اور پھر مستقل بڑا باغ اور یہ سب ریوڑوں کو یہ انتظام ہو گیا، مکان خریدے، اس میں اللہ نے برکت بھی ایسی دی۔ کتنے سال گزرنے کے بعد اب وہ میرے پاس آیا مزدور اور کہنے لگا بھائی میری مزدوری تمہارے پاس رہ گئی تھی، وہ میری مزدوری دو۔ میں نے کہا کہ بالکل صحیح، اور تیری مزدوری ہمارے ذمہ لازم، دیکھ یہ تیری مزدوری میں یہ جتنی بکریاں ہیں اور گائے ہیں اور یہ چرواہے ہیں اور یہ مکان ہے، یہ سب تیرا۔ اس نے سمجھا کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے اس نے کہا کہ بھائی تو مذاق مت کر، میں نے مذاق کے لیے نہیں کہا ہے، میری جو مزدوری ہے میری مزدوری دے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میری مزدوری دے۔ میں نے پھر اب اس کو صورتحال بتائی، یہ سب تیرا ہی ہے اور وہی تیرا جو مزدوری کا تھا وہی میں نے زمین میں بویا اور وہ بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھ گیا، اس لیے سب تیرا ہے اور تو اس سب کو لے کر چلا جا۔ وہ سب اس کو سنبھالا اور سب کو لے کر چل دیا اور میں دیکھتا رہا اور وہ سب کو لے کر چلا گیا۔ پروردگار اگر میرا یہ عمل تیرے یہاں مقبول ہے تو اس سے تو ہم کو نجات دے دے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کر کے ہاتھ پھیرے،
دیکھا کہ وہ چٹان پتھر کی اور سرک گئی، اور اتنی سرک گئی کہ اب یہ آسانی سے اس کے اندر سے نکل سکتے ہیں۔ تینوں اس کے اندر سے نکل کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ بظاہر کیسے ہی بھی پھنس گیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی کوئی نہ کوئی شکل بنا دے گا۔ دنیا اس کے لیے کیسے ہی جال بنائے، کیسے ہی جال بچھائے، لیکن اس کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہے اللہ تعالیٰ نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا، اور ایسا بنا دے گا کہ لوگوں کی عقلیں حیران ہوں گی۔ دیکھو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے ظلم کیا، کنویں میں ڈالا، ان کو وہاں سے نکالا، مصر کے لوگوں کے ہاتھ بیچا، اور مصر میں پھر ان کی بولی لگی، عزیز مصر نے ان کو خریدا اور اپنے گھر کے اندر رکھا، اور وہاں ان کی بیوی خود عزیز مصر کی ان کے اوپر فریفتہ ہوئی، اور اس نے ہزار اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور ایک دفعہ ایسا جال بچھایا کہ سارے دروازے محل کے بند کر دیے، اور سارے دروازے، 7 دروازے، 7 دروازوں پہ تالے ڈال دیے، اور تالے ڈالنے کے بعد اب اس نے اپنی طرف آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، انہوں نے انکار کر دیا۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس گناہ کے قریب نہیں آ سکتا، میں اس گناہ کے کام کو نہیں کر سکتا۔ اب وہ بھتیرا اصرار کر رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کا ڈر غالب ہے، اور وہ چمٹنا چاہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگائی، دیکھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن میرا کام اتنا تو ہے کہ میں دروازے تک دوڑ کر جاؤں، باقی کام اللہ کا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جو دوڑ لگائی، دروازے پر پہنچے، اللہ کی رحمت کو غیرت آئی اور جوش آیا کہ بندہ اپنے اختیار کا کام کرتا ہے اور ہم اپنے اختیار کا کام نہ کریں۔ چنانچہ قفل کھل گیا، تالا کھل گیا، یوسف علیہ السلام اس سے باہر نکل آئے، پھر دوڑے، دوسرے دروازے پر آئے تو وہ بھی تالا کھلا ہوا، تیسرے پر آئے تالا کھلا ہوا، یہاں تک کہ 7 دروازے، 7 تالے کھلے ہوئے، یہاں تک کہ باہر آ گئے۔ اللہ کی قدرت کہ عزیز مصر، زلیخا کا شوہر اور شہر کا وہاں کا گویا وزیر اعظم وہ دروازے پہ موجود، محل کے دروازے پہ اتفاق سے آ گیا۔ اب دونوں کو جو ہانپتے کانپتے اور بھاگتے دیکھا، یوسف علیہ السلام آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے۔ اب جو اس حالت کے اندر تو ظاہر ہے کہ آدمی کی کیا حالت ہوگی، اوڑھنی کہیں اور یہ کہیں اور وہ کہیں، اب اس حالت کے اندر تو دیکھا، اب اس کو کچھ شبہ ہوا تو اس نے، عورت نے اب ایک دم فیصلہ بدل دیا اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يهجر وعذاب الیم، جو تیری اہل کے ساتھ، تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، یہی کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا سخت ترین سزا دی جائے۔ اب کیسا جال بچھا دیا زلیخا نے، کیا نکلنے کی کوئی شکل ہے؟ آدمی نکل سکتا ہے اس جال سے؟ وہ کہہ رہی ہے، خود کہہ رہی ہے بیوی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ارادہ کیا، ایسے آدمی کی کیا سزا ہوگی، جبکہ گھر میں ان کو رکھ بھی رکھا ہے اور پرورش بھی ہو رہی ہے، اور بادشاہ ان کو کس طرح رکھتا ہے، اور وہ ایک بیوی کہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط ارادہ کیا۔ یہ تو جال بچھایا۔ اب اللہ کی مدد دیکھو، چونکہ تقویٰ تھا حضرت یوسف علیہ السلام میں، اس جال کے باوجود اب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت، چھوٹا بچہ گود میں دودھ پینے والا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی دی، وہ بچہ ایک دم بولنے لگا، عزیز مصر کی طرح متوجہ ہو کر، وہ شہد شاہد من اہلھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دور فكذبت وهو من الصادقین فلما راى قمیصہ قد من دبر۔ بچہ کہہ رہا ہے شیر خواہ کہ اس کا گریبان دیکھو، یوسف علیہ السلام کا دامن دیکھو، دامن پھٹا ہوا ہے، آگے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا۔ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ قصور یوسف علیہ السلام کا ہے اور زلیخا بے قصور ہے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کا تو سمجھو کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں اور زلیخا قصوروار ہے۔ جب آدمی بھاگے گا تو پیچھے کا دامن تبھی تو کھینچے پھٹے گا،
اور آگے سے پھٹا ہے تو معلوم ہے کہ اس نے دست درازی کی اور اس نے بچایا، اور اس بچاؤ میں دامن پھٹ گیا۔ اس لیے دامن دیکھو، یوسف علیہ السلام کا دامن آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ عزیز مصر نے دامن دیکھا تو دامن یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بالکل آیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، اور غلطی سراسر زلیخا کی ہے۔ لیکن چونکہ واقعہ بڑے گھر کا ہے، عزیز مصر کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، اس لیے یہ تو بدنامی پورے شہر میں ہوگی۔ اب اس کو دبانے کی کیا شکل؟ سب کو جمع کیا، کیا مشورہ؟ سب کی رائے یہ ہوئی کہ اس برائی کو دبانے کے لیے اور بدنامی کو ختم کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو۔ لوگوں کو ہوگا کہ ہاں بھائی وہ غلام تھا اور اسی نے گڑبڑ کی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا، اس لیے جیل میں ڈالو۔ لوگ تو ایسے ہی مشورہ دیں گے، دنیا والے تو اپنے ہی مشورہ دیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، یعنی اور جو کمی رہ گئی تھی اس کمی کو بھی پورا کر دیا، رہی صحیح کمی بھی پوری ہو گئی، چلو جیل میں بھی ڈالو۔ جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھو، اللہ تعالیٰ تو ان سب کے اوپر بھی غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جیل سے نکلنے کا بھی انتظام کرتا ہے، اور جیل سے کس طرح اللہ تعالیٰ نکالتا ہے؟ جیل سے نکلتے ہیں یوسف علیہ السلام، اور جو شکوک اور شبہات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، وہاں سے بری ہو گئے، نکلتے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، خواب کی تعبیر جیل میں بتاتے ہیں، ہمیں خواب بتاؤ، ہمیں اجازت دو، ہم جا کے خواب کی تعبیر ان سے پوچھ کر آئیں۔ وہ گیا اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی اور وہ بتایا بادشاہ کو کہ اس طرح کرنا اور ایسا ہونے والا ہے۔ بادشاہ کی بات سمجھ میں آئی اور دیکھا کہ اتنا بڑا قابل اور اتنا بہترین آدمی میرے ملک میں اور وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ خادم کو بھیجا، جاؤ ان کو جیل سے نکال کر آؤ، لے کر آؤ جیل خانے سے، وہ تو جیل میں رہنے کے قابل نہیں۔ خادم وہاں گیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس طرح جیل سے نہیں نکلوں گا، پہلے ان عورتوں سے تحقیق کرو میرے بارے میں، جو میرے اوپر تہمت لگائی گئی ہے پہلے تحقیق کرو، جب تک تحقیق نہیں ہوتی جب تک جیل سے نہیں نکلتا۔ عورتوں سے پوچھا، ان عورتوں نے کہا کہ واقعی ہمارا قصور ہے، یوسف علیہ السلام تو بے قصور ہے۔ زلیخا نے کہا الآن حصص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا، اب تو چھپائے بات بنتی نہیں، بات تو یہ ہے کہ غلطی میری ہی ہے اور یوسف تو بے قصور ہے، وہ تو سچے ہیں بالکل۔ یوسف علیہ السلام کو اب نکالا گیا اور اب یوسف علیہ السلام کو بڑا عہدہ وزیر اعظم کا گویا ان کو دیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ کے انتقال کے بعد خود بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو مل رہی ہے، بادشاہت مل رہی ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اور پھر یہی زلیخا اب عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ رہی ہے، انہی کو ان کے گھر کے اندر حرم سرائے میں اب داخل کیا جا رہا ہے، مصر کی بادشاہت مل رہی ہے۔ کوئی مصر کا آدمی باقی نہیں رہا جو یوسف علیہ السلام کا غلام نہیں بنا دیا گیا۔ تم نے ہمارے بندے کو بیچا اور تمہارے بازار میں ہمارا ایسا بندہ بکا، اس کا اب یہی ہے کہ تم سب کو ان کا غلام بنایا جائے گا۔ ایک بندہ مصر کا رہنے والا یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا گیا۔ دیکھو کس طرح لوگوں کی تدبیریں چلی اور کس طرح ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور کس طرح سب کچھ ان کے لیے جال بچھائے گئے، لیکن یہ ہے اللہ کی مدد، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اللہ نکلنے کی شکل ایسی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نکلنے کی رستے بناتا گیا، لوگ جال بچھاتے گئے اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا گیا اور نکالتا گیا، یہاں تک کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا یوسف علیہ السلام۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرار ہوئے، ایک قبطی کو مارا جو فرعون کا آدمی، اس کے ایک مارا اس کی ظلم کی وجہ سے اور وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے یہاں فرعون کے یہاں قتل کے منصوبے بننے لگے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اطلاع کی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر چل دیے، مدین پہنچے، وہاں دیکھا ایک کنویں کے اوپر لوگ پانی پلا رہے ہیں، کچھ بچیاں بکریاں لیے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، ان سے پوچھا قال ما خطبکما، تم
کیوں ایک طرف کھڑی ہوئی ہو, پانی کیوں نہیں پلاتی؟ قال ما نسقي حتى يصدر الرياح, جب تک یہ سب پانی پلانے والے نہیں چلے جائیں گے ہم پانی نہیں پلا سکتے. کیوں؟ مردوں میں نہیں گھس سکتے. پھر جب اتنا پردہ ہے تو آئی کیوں؟ کہا بابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بوڑھا ہے, بھائی ہے نہیں, اس لیے مجبوری میں آئے ہیں, لیکن مردوں کے اندر گھس کے پانی نہیں پلا سکتے. یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے کنویں پر جو بڑا پتھر تھا بھاری, اس کو اٹھایا جو 10 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, اور پانی نکال کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. وہ گئیں اور جا کے اپنے باپ سے کہا, ان کے باپ اللہ کے ایک نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام, جا کے بتایا آج ایسا نوجوان آدمی ہم نے دیکھا اور اس نے ہم پردیسیوں پر رحم کھایا اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا, اور اس کی نیکی کا یہ عالم, ایسی معصوم صورت کہ ہماری طرف عورت ہونے کی وجہ سے نظر جما کے چہرے پہ ہماری نظر نہیں کی, ہمیں نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, ہماری بکریوں کو پانی پلایا, ایسا نیک آدمی ہم نے دیکھا. حضرت شعیب علیہ السلام کو قدر ہوئی, ایک بچی کو بھیجا, چونکہ ان کے بیٹا نہیں تھا کہ اسے تو بلا کر لاؤ, ایسا آدمی تو اپنے یہاں بلانے کے قابل ہے, اسے بلا کر لاؤ. بچی آئی حیا کے ساتھ, اپنا دامن چہرے پہ رکھے ہوئے تاکہ پردے کے لیے, آگے کہا کہ میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام چل دیے. اب یہ بچی آگے آگے چل رہی ہے, لیکن دامن پنڈلی کا ذرا سا پھٹا ہوا ہے, ہوا چلتی ہے تو دامن الگ ہو جاتا ہے اور پنڈلی پہ نظر پڑ جاتی ہے یوسف علیہ السلام کی. جنگل ہے, بستی نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, بلایا ہے, خود سے ساتھ نہیں ہوئے, کوئی کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں کہ کوئی کیا کہے گا کہ صاحب یہ پنڈلی کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کے اس تعلق نے جو اللہ کے ساتھ ہے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک نامحرم لڑکی پر نظر پڑے, غیر اختیاری طور پر بھی پنڈلی پہ نظر پڑے. بچی سے کہا, لڑکی سے کہ تم پیچھے آؤ میں آگے چلوں, میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو, اور جہاں رستہ موڑنے کی ضرورت ہو تم کنکری پھینک دو, زبان سے بھی نہیں کہنا, بلا وجہ غیر لڑکی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں, اس لیے کنکری پھینکنا, میں ادھر کو مڑ جاؤں گا. اس طریقے پر باپ کے یہاں پہنچے. جب باپ کے یہاں پہنچے اور تعارف ہوا اور حالات کی اطلاع دی اور تھوڑا سا ذرا واقفیت ہوئی, اب ایک بچی اپنے باپ سے کہتی ہے شعیب علیہ السلام سے کہ ابا جی ہمارے کوئی بھائی تو نہیں ہے اور ہمیں ایک مزدور کی ضرورت ہے بکریاں چرانے ورانے کے لیے, اس سے اچھا مزدور کون ملے گا, اس سے مزدور رکھ لو. اس لیے کہ مزدور کے لیے 2 چیزیں چاہیے, ایک تو امانت اور ایک قوت, دونوں چیزیں ہیں. قوت کا کیسے انداز ہوا بیٹی؟ کہا کہ اس طرح کنویں پہ اوپر سے اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا, یہ تندرستی کی نشانی, اتنی بہادری. امانت کا کیسے پتا چلا؟ کوئی معاملہ تو تمہیں ان کا نہیں ہوا. کہا کہ امانت, ہماری بکریوں کو پانی پلایا لیکن نظر اٹھا کے ہم کو نہیں دیکھا, اس سے بڑی امانت اور کیا ہوگی. آپ نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا, گفتگو کی, نظر نیچی کیے ہوئے گفتگو کی, نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. راستے میں آئے, چل رہے ہیں اور دامن میرا ذرا ہٹ جاتا ہے تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلوں. اس شان سے یہاں آئے. یہ اس سے بڑھ کر امانت کیا ہوگی جو آدمی تنہائی کے اندر بھی غیر عورت پر نظر ڈالنا نہیں چاہتا اور غیر اختیاری طور پر بھی اس کو گوارا نہیں کرتا. جب باپ نے یہ دونوں خوبیاں سنی, باپ نے کہا کہ یہ ملازم بنانے کے قابل نہیں, یہ تو داماد بنانے کے قابل ہے. اور کہا انی ارید ان ان کے حقائد ابنتی یہاتینی, کہ میں اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اجنبی آدمی اس طرح اپنے گھر سے کس طرح بھاگے بچ کر, لیکن وہاں قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور یہاں شادی کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کا تعلق. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, کیسی اس کے لیے تنگیاں آئے اللہ تعالیٰ نکلنے کا رستہ بناتا ہے. وہاں شادی ہو رہی ہے اور نبی کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نبی کی بیٹی نکاح میں دے رہے ہیں. جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستے بناتے چلے جاتے ہیں. حضرت سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مکے والوں نے کیسے راستے ان کے لیے بنے اور کیسے جال بچھائے, یہاں تک کہ ہجرت فرما کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے مکہ چھوڑ کے جانے پر. جانے کے وقت میں بھی کفار آپ کے مکان کا یہاں تک کیے ہوئے ہیں حجرہ مبارکہ کا.
آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تم میرے بستر پر لیٹو اور میں جاتا ہوں. وہ تلوار لیے ہوئے مکان کے چاروں طرف ہے اور یہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے نکلتے ہیں اپنے بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر. سب تلواریں لیے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے نہیں, آنکھیں کھلی ہوئی. آپ نے خاک لی, مٹی لی, سب کے سروں کے اوپر ڈالتے ہوئے چلے گئے. آنکھیں کھلی ہیں لیکن نہیں دیکھ رہے ہیں کون گیا کون آیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے, وہ اسی طرح کھڑے کے کھڑے رہ گئے. صبح کو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور تک رہے ہیں یہ کیا ہوا, یہ تو علی ہے, محمد کہاں گئے. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں بھائی کیا ہوا, وہ کہاں گئے, ارے وہ تو اسی وقت چلے گئے تھے, ارے اپنے سروں پہ خاک تو دیکھو, تمہارے سروں پہ تو خاک ڈال کے گئے ہیں. اب سارے حیران یہ کیا ہوا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور غار حرا کے اندر پہنچے. غار حرا کے اندر پہنچے, غار سور کے اندر پہنچے اور انہوں نے انعام بول دیا, جو پکڑ کر لائے گا اسے یہ انعام ملے گا. اور اس انعام کی وجہ سے لوگ تلاش کرتے کرتے چاروں طرف جنگلوں کو چھان مارا, کوئی جگہ نہیں جہاں یہ انعام کے لالچ میں نہ نکل کھڑے ہوئے ہو. یہاں تک کہ اس غار تک بھی پہنچ گئے, غار سور تک. وہاں اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت اگر انہوں نے نیچے کی طرف دیکھا اپنے قدموں کی طرف تو ہم کو دیکھ لیں گے, اب ہم کیسے بچیں گے. اگر نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے, اگر نظر بھی نیچے پڑ گئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن, ابوبکر گھبراؤ نہیں, کیا انتظام ہے, کیوں نہ گھبرائیں. فرمایا ان اللہ معنا, گھبرانے کی کیا بات ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار پر پہنچ گئے ہیں, وہاں دونوں موجود ہیں اور انہی کی تلاش ہے, لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو واپس کرتا ہے. ایک کے دل میں ڈالتا ہے ارے کہاں تم یہاں آ گئے, اگر یہاں آتے تم نے دیکھا نہیں یہ کبوتر نے یہاں انڈے دے رکھے ہیں, اگر یہاں ہوتے تو یہ کبوتر یہاں انڈے دیتا. دوسرے نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ مکڑی نے جالا بچھا رکھا ہے, اگر یہاں ہوتے تو یہ جالا نہ ٹوٹتا, یہ جالا کیا ایسا ہی ہوتا, کتنا پرانا جالا معلوم ہوتا ہے, چلو واپس. ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے واپس ہو گئے. یہ ہے اللہ کی مدد. آدمی کیسی تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے. وہاں سے چلے, دوپہر کا وقت آیا, سراقہ پیچھے پیچھے, وہ بھی انعام کے لالچ میں سراقہ ابن مالک وہ بھی پہنچا. اس نے دیکھا قریب دونوں جا رہے ہیں اور دوڑاتا پہنچا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو آ ہی گیا. آپ نے فرمایا فکر مت کرو, تم کاہے کا فکر کرتے ہو کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے تم فکر کرتے ہو, ہمارے ساتھ تو اللہ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, تم کاہے کا فکر کرتے ہو. چنانچہ جب وہ قریب آتا ہے اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں, اب نکلنے کی کوئی شکل نہیں. وہ سمجھ گیا کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا. اب وہ درخواست کرتا ہے کہ دعا کر دیجئے, اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, واپس جاؤں گا, آپ دعا کر دیجئے کہ میں نکل جاؤں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اس کے پیر نکلتے ہیں گھوڑے کے اور وہ وہاں سے واپس ہوتا ہے. اب کہتا ہے کہ کوئی ادھر کو آئے گا, اب میں خود ان کو دفع کروں گا. چنانچہ کوئی ادھر کو آتا, بھائی ادھر کو تو نہیں گئے, نہیں میں دیکھایا, دور تک دیکھایا, ادھر کچھ نہیں ہے, چلو واپس چلو. اب خود وہ دوسروں کو بھی واپس کر رہا ہے. یہ ہے اللہ کی مدد. آدمی کی عقل حیران, کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے نکلنے کی کیا شکل بناتے ہیں. ابن جریج ایک بنی اسرائیل میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑی ان کی خانقاہ تھی. بزرگوں کے ساتھ بھی تو لوگ حرکتیں کرتے ہیں, حرکتیں کرنے سے بعد نہیں آتے اور طرح طرح کی اسکیمیں بناتے ہیں ان کے لیے بھی. چنانچہ ایک شخص نے ان کے لیے اسکیم بنائی, ایک عورت نے. پہلے ان کے پاس گئی اور جا کے ان سے اپنا ارادہ برائی کا ظاہر کیا کہ میں آپ سے اس طرح کرنا چاہتی ہوں, برائی یعنی غلط کام. حضرت نے منع کر دیا, میں ہرگز اس کام کو نہیں کروں گا, یہاں سے نکل جاؤ. اسے نکال دیا. اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ آپ نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہی ہے, لیکن میں بھی آپ کو رسوا کر کے چھوڑوں گی. یہ عورتوں کی حالت بس ایسی ہے, اللہ بچائے ان عورتوں سے. ان عورتوں کے فتنے بھی عجیب, اللہ بچاتا ہے تو آدمی بچتا ہے, ورنہ تو نیک آدمیوں کو بھی پھنسا دیتی ہیں یہ. چنانچہ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور جا کے اس سے منہ کالا کیا, یہاں تک کہ حمل ٹھہر گیا
اور جب بچہ پیدا ہوا تو اب بچے کو لے کر گود میں آئی اور آگے وہاں خانقاہ میں جبکہ سینکڑوں مریدین حضرت کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے آ کر کہتی ہے لیجیے حضرت جی اپنا فرزند۔ اب ساری خانقاہ بھری ہوئی ہے مریدین سے، سینکڑوں مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری زندگی حضرت کی سب لوگوں کے سامنے ہے، سب کے سامنے جا کر کہہ رہی ہے کہ حضرت جی اپنا بچہ لو۔ اب کون آدمی ہے جو یقین نہیں کرے گا؟ یقین آ گیا، مریدوں کو بھی یقین آ گیا اور ایسا غصہ آیا کہ حضرت کو مارنا شروع کیا۔ انہی مریدوں نے جو اب تک پیروں کو اور جوتوں کو چاٹ رہے تھے اور سر سے لگا رہے تھے، انہوں نے جو حضرت کی پٹائی شروع کی تو بری طرح زخمی کر دیا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ بس حضرت ہی کی پٹائی کر کے چھوڑ دے، اس خانقاہ کو نکالو، خانقاہ کو توڑو، اینٹ سے اینٹ بجاؤ، چنانچہ ایک ایک اینٹ نکال کے خانقاہ کی کھنڈر بنا دیا۔ یہ بزرگ بنے بیٹھے ہیں، جب سب کچھ انہوں نے کر لیا، انہوں نے تو سب تدبیریں کر لی، اب دیکھو اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ حضرت ابن جریج یہاں سے کھڑے ہو کر خانقاہ کے باہر آئے، وہی عورت ابھی اپنے بچے کو لیے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس بچے کی طرف خطاب کر کے کہ تیرا باپ کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی دی جو ابھی 1 دن کا 2 دن کا بچہ ابھی پیدا ہوا، اللہ نے اس کو گویائی دی۔ وہ بچہ بولتا ہے کہ فلاں چرواہا اس کا نام لے کر میرا باپ تو وہ ہے۔ اب جب لوگوں نے یہ کرامت دیکھی سارے مریدین نے، اب تو سارے کے سارے پیروں میں گر گئے اور پیروں میں پڑ گئے، حضرت جی معاف کر دیجئے، حضرت جی معاف کر دیجئے، حضرت جی معاف کر دیجئے، بہت بڑا قصور ہوا، بہت بڑی غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے۔ اور اب تو ہم آپ کی خانقاہ کو سونے کی بنائیں گے۔ اب تو کرامت دیکھ لی، اب کیوں نہیں بنائیں گے؟ جب تک کرامت نہ دیکھے جب تک تو جو چاہے کرے، لیکن جب کرامت دیکھ لی اب تو ہم آپ کی خانقاہ سونے کی بنائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی، جیسی تھی بس ایسی بنا دو، سونے وونے کی ضرورت نہیں بنانے کی۔ مجھے تو بتانا یہ ہے کہ کیسا جال بچھایا گیا ابن جریج کے لیے، لیکن اللہ کی مدد شامل حال، اللہ کا تقوی موجود، اللہ تعالیٰ نے نکلنے کی کیسی شکل بنائی، ان کے دلوں میں کیسی عقیدت ڈالی کہ اب وہی حضرت کے جوتوں کو چاٹ رہے ہیں اور سروں کے اوپر رکھ رہے ہیں اور خانقاہ کو سونے کی بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس نے اپنے جال بچھانے میں کیا کمی کی تھی؟ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں حیران، اور وہاں سے وہاں پہنچاتا ہے کہ آدمی اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ آدمی گناہ کی زندگی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، تھوڑے دن گلچھرے اڑا لیتا ہے، مزے اڑا لیتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو کوئی اسے پانی پلانے والا نہیں ملتا، بچانے والا نہیں ملتا جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اور جب بندہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ جال بچھائیں گے، لیکن نکلنے کا راستہ اللہ ایسا بنائے گا کہ لوگوں کی عقلیں حیران یہاں سے وہاں تک۔ دہلی کی ایک مسجد کے اندر ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، مطالعہ کر رہا ہے، رات کو طوفان آ گیا، اللہ کی قدرت کے طوفان آیا اور سخت طوفان آیا، راستے بند ہو گئے، بارش سخت ہوئی اور سارے راستے بند۔ کوئی شہزادی اس وقت میں نکلی جا رہی تھی، جب اس نے دیکھا کہ بارش آ گئی اور کوئی بچنے کی شکل نہیں، اس نے سوچا کہ یہ مسجد ہے، سامنے مسجد کے اندر رات گزار لوں، ٹھہر جاؤں طوفان کے آنے تک۔ مسجد میں بیٹھ گئی اور ادھر یہ بھی نوجوان، ادھر طالب علم بھی نوجوان، طوفان ہے باہر، کوئی باہر سے اندر آنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ادھر لڑکی کے دل میں بھی آیا، لڑکے کے دل میں بھی آیا، اب تو تنہائی ہے، ایسا موقع کہاں میسر آتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اگر دونوں آپس میں بات چیت کریں اور کچھ اپنی خواہش پوری کر لے تو کون دیکھنے والا ہے؟ طالب علم۔ لیکن اب اللہ کا ڈر آتا ہے، کیا اللہ کی صدا کو بھگتنے کی طاقت ہے؟ نفس سے دل کہتا ہے اگر طاقت ہے تو ذرا جہنم میں کیسے جلیں گے ذرا سوچو تو صحیح، اور ذرا انگلی رکھ کے یہ ذرا سے دیے اسی کے اوپر اپنی انگلی رکھ کے دیکھو، اپنی انگلی لی اور دیے کے اوپر رکھا، لو کے اوپر، اس پہ رکھا، واپس ہٹایا، رکھا ہٹایا، رکھا ہٹایا، رکھا ہٹایا، یہاں تک کہ انگلی جلتے جلتے کتنی گزر گئی، پھر دوسری کے ساتھ یہ کیا، تیسری کے ساتھ یہ کیا، لڑکی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے سارے کا سارا منظر، یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ادھر طوفان ختم ہو گیا، ادھر صبح کا وقت آ گیا، اذان کا وقت آ گیا،
ادھر وہ لڑکی بھی شہزادی وہاں سے بھاگی، بھائی یہاں سے چلو اب تو صبح کا وقت ہو گیا، طوفان بھی ختم ہو گیا، کوئی دیکھے گا تو کوئی کیا کہے گا۔ لیکن اس سے یہ تو پوچھو طالب علم سے کہ یہ پوری رات حرکت تو نے کیا کی؟ بھائی یہ وقت تو یہ حرکت کرنے کا نہیں تھا، بھائی کم سے کم ایسے موقع پہ مجھ سے بات کرتا، ہنسی تفریح ہوتی اور تنہائی کے اندر کچھ باتیں ہوتی، لیکن پوری رات اس طرح گزاری اور میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، یہ کیا بات؟ چنانچہ پوچھا کہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، پوری رات گزر گئی، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ کہا کہ جو تیرے دل میں خیال آیا وہی میرے دل میں بھی خیال آیا تھا، لیکن مجھے اللہ کا ڈر معلوم ہوا، اللہ کی جہنم یاد آئی، اگر میں نے گناہ کیا تو اللہ جہنم میں ڈالے گا، کیا جہنم میں جلنے کی طاقت ہے؟ اس لیے میں نے اپنی انگلی کو اس کے اوپر رکھا کہ کیا اتنی بھی طاقت ہے ذرا سی جلنے کی؟ یہ طاقت نہیں تو جہنم کی طاقت کیسے ہوگی؟ جہنم میں کیسے جلنا گوارا کرو گے؟ اس لیے بار بار اپنی انگلی کو رکھتا تھا، بار بار تقاضا ہوتا تھا کہ تجھ سے میں بھی بات کروں، میں بھی جوان ہوں، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ دل میں خیال آتا تھا، اس لیے پوری رات گزر گئی۔ لڑکی نے دیکھ لیا، پتہ بھی معلوم کر لیا، نام بھی معلوم کر لیا، چلی گئی۔ اب یہ طالب علم صبح کو مسجد میں آیا، پوری مسجد مہک رہی ہے، یہاں سے وہاں تک کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، ایسی ہم نے کبھی نہیں سونگی۔ دیکھا تو یہ تو اس لڑکے میں سے آ رہی ہے، طالب علم نے، بھائی کیا بات؟ ہمیں تو نہیں معلوم یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، آج بھی اللہ نے ٹھیک کر دیا، ایسی خوشبو کسی نے نہیں سونگی۔ لوگوں نے مجبور کیا بتانے پر، آخر بتائے۔ بس صبح کو درسگاہ میں پہنچے، پوری درسگاہ معطر ہو گئی، ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ طالب علم پوچھ رہے بھائی کیسی خوشبو، کیا خوشبو آج تم لگا کے آئے ہو؟ استاد پوچھ رہے یہ خوشبو کیسی لگا کر آئے ہو؟ آخر مجبور ہو کر دیا ان کو پوچھنے پر کہ یہ بتائیں واقعہ۔ سب کے دلوں میں ایسی عزت بیٹھ گئی اور عظمت بیٹھ گئی کہ سب اپنے سروں پر بٹھانے کے لیے تیار۔ ادھر کچھ وقت گزرا، شادی کے لیے رشتے آ رہے ہیں شہزادی کے، چاروں طرف سے پیغام، لڑکی منظور نہیں کرتی۔ جہاں سے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے اور وزیروں کے رشتے آتے ہیں، لڑکی ناپسند کرتی ہے، منظور نہیں کرتی۔ بادشاہ پریشان، حیران، لڑکی جوان ہو گئی، رشتہ منظور نہیں کرتی، آخر کیا کیا جائے؟ لڑکی سے پوچھوایا، اس کی سہیلیوں سے، ذرا اس کی بھی تو تمنا پوچھو، اس کی بھی تو آرزو پوچھو، کیا ہے یہ منظور کیوں نہیں کرتی؟ لڑکی سے پوچھوایا، اپنی سہیلی کو بتایا کہ ابا سے کہہ دو اگر رشتہ کرنا ہی چاہتے ہیں فلاں مسجد میں جو طالب علم رہتا ہے اس سے میرا رشتہ کر دے، اگر اس سے رشتہ کرنا منظور ہے تو کر دے، ورنہ اور کسی سے رشتے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ پھر اپنا واقعہ بتایا ابا کو، پوری رات اس طرح میں نے دیکھا، جس انسان کے اندر اللہ کا یہ ڈر ہوگا تو وہ میرا حق بھی ادا کرے گا، وہ کسی دوسری جگہ منہ کالا نہیں کرے گا۔ آج تو 4 پیسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، جہاں 4 پیسے ہوئے اور وہ کہاں ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں اور منہ کالا کرتے پھرتے ہیں، بیویاں پریشان ہوتی ہیں اور وہ ادھر ادھر اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور ادھر بیوی بیچاری پریشان رہتی ہے، بیوی کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ خاص طور پر جن لوگوں کے پاس 4 پیسے ہو گئے ان کو تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، 4 پیسے ہو گئے، اب عیاشی کا موقع ہے، اب ادھر ادھر وہ اپنا منہ کالا کرتے ہیں، اب وہ بیوی کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ اس لیے تم بڑے سے بڑی جگہ میرا رشتہ کرو گے، میں وہاں خوش نہیں رہ سکتی، اس غریب طالب علم کے ساتھ رہ کر میں خوش رہوں گی اور اس سے میرا نکاح کر دو۔ بادشاہ نے جب یہ واقعہ سنا تو بادشاہ نے بھی سوچا ہمیں تو اپنی بچی کی راحت مطلوب ہے اور بچی اسی پہ خوش ہے تو ہم بھی اس پر خوش ہیں۔ اس کے لیے مکان کا انتظام کیا اور اس کے لیے کاروبار کا بھی انتظام کیا اور کسی اور دوسری چیزوں کا بھی اچھا انتظام کر کے اب طالب علم کو بلوایا اور غسل دلوا کر اور اس کو شاہانہ جوڑا پہنا کر اب اپنا اس کو داماد بنایا اور اسی بچی سے اس کا نکاح ہوا۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی ایسی شکل بنا دیتا ہے کہ عقلیں حیران ہوتی ہیں، آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ایک آدمی نوجوان یوسف نامی کچھ کپڑا بیچنے کے لیے نکلا، نوجوان بہت خوبصورت اور نام بھی اس کا یوسف، ایک مکان پر پہنچا، پھیری دیتے ہیں بیچارے بہت سے بیچنے کے لیے، وہاں اوپر سے ایک لڑکی نے دیکھا، گھر کے اندر نوجوان لڑکی اور کوئی اس وقت میں نہیں، اس کی باندھی، اس نے باندھی سے کہا کہ اس نوجوان کو اندر بلاؤ، اندر بلایا، دروازہ اندر سے بند کر لیا،
یہ بیچارہ گیا کہ وہ کپڑا خریدنے کے لیے مجھے بلایا ہے، اندر جانے کے بعد ایک طرف بٹھایا اور باندی کو ایک طرف کر دیا۔ اب اس نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش شروع کی اور کہا مجھے کپڑا وپڑا نہیں خریدنا، میں تو وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے اور جو ایک مرد عورت سے چاہتا ہے، میں نے تو اس لیے بلایا ہے۔ انتہائی خوبصورت لڑکی نوجوان، اور تالا لگا دیا، بچنے کی کوئی شکل بھی نہیں۔ لیکن جب بندہ ارادہ کرتا ہے برائی سے بچنے کا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس نے سوچا اس برائی سے میں کیسے بچ سکتا ہوں، تالا لگا ہوا ہے، شکل کوئی نہیں، اور بچنے کا میں جاؤں گا کیسے، لیکن گناہ میں کروں گا کیسے، گناہ میں کر نہیں سکتا، لیکن کیا شکل ہو۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دل میں تدبیر ڈالی۔ اس نے کہا کہ مجھ کو اس وقت میں تقاضا ہو رہا ہے پاخانے کا، ذرا مجھے اتنی اجازت دو، میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ لڑکی بہت خوش ہوئی، بہت اچھا ہے، ضرورت پوری کر کے پھر اطمینان سے بات چیت کریں گے اور اپنی خواہش پوری کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ ہے بیت الخلا، جلدی جاؤ۔ بیت الخلا میں گیا اور وہاں جتنی نجاست تھی وہ تمام کی تمام لے کر اپنے کپڑوں پہ ملی، اپنے چہرے پہ ملی، سر پہ ملی اور پورے بدن پہ نجاست مل لی، اور پوری وہ نجاست گندگی سر پہ چہرے پہ مل کر وہ باہر نکلا۔ اب جب لڑکی کی نظر پڑی، ارے یہ تو کوئی پاگل آ گیا اور دیوانہ آ گیا، اور کون یہاں گھر میں آ، اور اسے بھگا اور نکالو، اور جلدی سے دروازہ کھولا اور اس کو وہاں سے دھکے دیے اور اس کو نکالا۔ اس تدبیر کے ذریعے سے اللہ نے اس گناہ سے بچا لیا۔ جسم ناپاک ہو گیا کوئی حرج نہیں، لیکن دل ناپاک نہیں ہوا، اور حقیقت میں بدن گناہ کے ساتھ ناپاک نہیں ہوا۔ یہ ظاہر کی ناپاکی تو دھل جائے گی، وہاں جا کے دھو لیا اور کپڑے بدل لیے اور غسل کر لیا، لیکن ایک بڑے گناہ سے حفاظت ہو گئی۔ رات کو سوئے، حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ حضرت آپ کا واقعہ تو زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لیکن تیرا واقعہ تو مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور لا اپنی زبان ذرا منہ کھول، اور اپنا منہ اپنا زبان ان کے منہ کے اندر ڈالی یوسف علیہ السلام نے، اور صبح کو اٹھے تو تعبیر رویا کا علم ان کو حاصل۔ جب صبح کو اٹھے ہیں تو اتنا بڑا علم تعبیر رویا کا جو ہر کسی کو میسر نہیں آتا، بڑوں میں اور بزرگوں میں بھی کسی کسی کو میسر آتا ہے، اب یہ تعبیر رویا کا علم اس کو موجود۔ کوئی بھی خواب دیکھتا ہے تو یہ تعبیر بتاتے ہیں، اتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے پریشانی سے نکلنے کی شکل اس کے لیے بنا دیتا ہے، آدمی کہیں بھی ہو۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے اللہ کی مدد کس طرح حاصل ہوگی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ان سے رک جانا، بعد آ جانا، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ گناہوں سے بچ جانا، نیک کام کر لینا۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو تو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ کوئی مشکل نہیں، لیکن پھر بھی یہ حاصل کیسے ہو؟ محض زبانی طور پہ تو کسی چیز کا آنا آسان نہیں ہے، اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈر کیسے پیدا ہوگا، تقوی کیسے آئے گا؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، جو اپنے دعوی تقوی میں سچے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوا کہ جیسے دنیا میں کھرے کھوٹے ہر طرح ہوتے ہیں، اور جیسے اصلی نقلی ہوتے ہیں، گھی بھی اصلی اور گھی بھی نقلی، اور شہد یہ اصلی اور یہ نقلی، اور اس کی پہچان ہوتی ہے، اور چاول اصلی اور نقلی، اور پتھر اصلی اور نقلی، اور ہیرا اصلی اور نقلی۔ ہیرے بھی تو اصلی اور نقلی ہوتے ہیں اور ان کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بزرگوں میں بھی بہت سے اصلی بھی ہیں، بہت سے نقلی بھی ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ولایت کا دعویٰ کرنے والے اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں، تقوی کا دعویٰ کرنے والے اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں۔ جو اپنے دعوے تقوی میں اور اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، نقلی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب ان کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے اندر بھی وہ تقوی کی صفت آ جائے گی۔
اس لیے اولیاء کی صحبت اختیار کرنا، جو اللہ کے واقعتاً اولیاء ہیں ان کی صحبت میں آنا جانا، ان سے اپنا تعلق قائم کرنا، جب ان کے ساتھ رہیں گے آنا جانا ہوگا، ان کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو اس کے ذریعے سے ان کے وہ تقوی کی صفت ہمارے اندر بھی آئے گی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں لوگ بیٹھے تو کیسے کیسے بنے، ابو بکر بنے اور عمر بنے اور کون کون بنے آپ کی صحبت کی برکت سے۔ ایسے اولیاء کرام کی صحبت میں جو لوگ رہے اللہ نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ تم اپنے زمانے کے جو اولیاء کاملین ہیں ان کو تلاش کرو، تلاش کر کے ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے تعلق قائم کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، رہنا سہنا کرو، اس کی برکت سے تمہارے اندر بھی یہ تقویٰ پیدا ہوگا۔ رہا یہ کہ صاحب اب بزرگ کہاں ہیں، صاحب اب ایسے اولیاء کہاں ہیں، بھائی کسی زمانے میں بھی یہ دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی نہیں رہے گی۔ قرآن پاک پہ عمل کرنے کا حکم ہر زمانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اب اگر دنیا میں اولیاء موجود ہی نہیں، تقوی والے موجود ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی صحبت کا حکم کیسے دیں گے؟ پھر تو ایک ایسی چیز کا حکم دینا ہوا جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، اور اللہ ایسی چیز کا تو حکم دینے کے نہیں، تو معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں تقوی والے رہیں گے، یہ دنیا تقوی والوں سے خالی نہیں رہے گی، یہ دنیا اللہ کے اولیاء سے خالی نہیں رہے گی۔ البتہ ان کا پہچاننا اس کا ضروری ہے کہ ہم ان کو پہچانیں۔ جیسے ہم وکیل کرتے ہیں تو وکیل کو بھی پہچانتے ہیں، بھائی اچھا کون سا ہے اور برا کون سا ہے۔ ڈاکٹر کو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بھی دیکھتے ہیں اچھا کون سا ہے اور بے اچھا کون سا ہے۔ اسی طرح اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے یہ تلاش کرنا کہ اللہ کے ولی کون ہیں اور کون بالکل صحیح ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی، ان کو تلاش کرنا اب یہ ہمارا کام ہے۔ اور صحبت سے ایسا ہی فائدہ ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ایک کوئلہ آپ بھٹی کے اندر رکھتے ہیں، ایک کوئلہ، بہت سارے کوئلے کالے جنہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں محمد صاحب کلو، بہت سارے کوئلے کلو، اور ایک کوئلہ ان میں للو، یعنی ایک ان میں لال سرخ جس میں آگ دیکھ رہی ہے، اور باقی سارے کلو یعنی کالے یعنی بغیر آگ کے۔ جب وہ سارے کلو یعنی سارے کالے کوئلے بغیر آگ والے جن میں آگ نہیں ہے اس ایک للو یعنی لال کوئلے کے پاس جس میں آگ دیکھ رہی ہے، اس سے سارے لگ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سارے اپنے آپ کو اس سے جوڑ دیتے ہیں اور تھوڑی سی پھر ہوا بھی چلاتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے جتنے کائلے کوئلے تھے وہ بھی دیکھنے لگتے ہیں اور ان میں بھی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک کوئلے کے اندر یہ اثر ہوتا ہے تو انسان کے اندر یہ اثر کیوں نہیں ہوگا؟ جب انسان اپنے آپ کو قابلین کی صحبت کے اندر رکھیں گے یقیناً ان کے اندر ان کی صحبت کی وجہ سے ان میں بھی اثر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء ہیں ان کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہنا، ان سے اپنا تعلق قائم کرنا، ان سے اپنے آپ کو جوڑنا اور صحیح معنی میں تعلق قائم کر کے ان کی ہدایات پر عمل کرنا، ہم ایسا کریں گے تو ہمارے اندر بھی تقوی کی صفت آئے گی، اور جب تقوی ہمارے اندر آئے گا آدمی کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ قد افلح من تزکا، اپنا تزکیہ کرنے والا یعنی تقوی اختیار کرنے والا کامیاب ہو گیا۔ جس کو اللہ کا تعلق مل گیا اس کو کائی کی کمی رہ گئی؟ بتاؤ، اللہ کا تعلق جس کو مل گیا کسی چیز کی کمی رہ گئی؟ دنیا میں آنے کا یہی مقصد، اس کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔